السلام علیکم ناظرین، آج انالیسس ود اعجاز مہر میں ہم بات کریں گے جو مچ کا سانحہ ہوا ہے اس کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کے تنازعات کھڑے ہو گئے ہیں۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان کا یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ مرنے والے جو ہے 11 نہیں ہیں بلکہ 10 ڈیڈ باڈیز ہیں، جس میں سے 7 جو ہے افغان باشندے ہیں اور ان میں سے بھی 4 کی جو ہے وہ پاس پرمٹ نہیں تھے اور 3 کے پاس جو ہے وہ پرمٹ ہیں۔ یہ ماننا ہے افغان قونصلیٹ جنرل والوں کا، جبکہ بلوچستان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو 7 افغانی ہیں ان میں سے جو 4 ہیں ان کے پاس پرمٹ ہیں، 3 کے پاس نہیں ہے۔ تو متضاد بیانات سامنے آئے ہیں۔ ڈی سی بولان جو ہے انہوں نے جو اعلان کیا تھا کہ پہلے دن 11 بندے جو ہے مارے گئے تھے اور 4 بندے زخمی ہوئے تھے، لیکن اس ڈی سی کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایک متنازع بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو کچھ بھی ہے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اور یہ جو بیچارے اتنی شدید سردی میں بچوں، بوڑھی عورتوں، لڑکیوں کے ساتھ جو ہے یہ بوڑھے آدمی، نوجوان سارے جو اتنے -9 کے ڈگری سینٹی گریڈ کے سردی میں سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 6واں روز ہے، لیکن جو ہے وزیر اعظم کہتا ہے کہ وہ انہیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو یہ انسانیت ہماری کہاں مر گئی ہے اور ہم ہر چیز کو جو ہے وہ سیاست کے آنکھ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس پہ مریم نواز کا بھی بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کتے کھیلنے کا ٹائم ہے اور ٹرکش ڈرامے دیکھنے کا ٹائم ہے، ٹرکش اداکاروں سے ملنے کا ان کو شوق ہے، ان کی پرائرٹیز زیادہ ہیں، جبکہ جو 5-6 روز سے میتیں پڑی ہوئی ہیں اتنے شدید سردی میں، انہیں جو ہے اس کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی ان کی پرواہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ان ایشوز کے حوالے سے تفصیل پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے جو نئے دیکھنے والے دوست ہیں کہ اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ تو اس میں شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک بار پھر ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیڈ باڈیز کے تدفین کا اہتمام کریں، تو تدفین میں وزیر اعظم صاحب شریک ہوں گے۔ یہ اب جو کہتے ہیں نا کہ لگائی بجائی والا، تو وزیر اعظم صاحب کا جو دن میں بیان چلا جس پہ بڑا شدید رد عمل بھی آیا، وزیر اعظم نے کہا کہ جی یہ شیعہ برادری یا ہزارہ کمیونٹی کے لوگ جو ہے ان کی جو یہ ڈیمانڈ ہے کہ پرائم منسٹر وہاں خود پہنچے تو پھر جو ہے وہ تدفین کریں گے، تو پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ ان کے تمام مطالبات مانے گئے ہیں، جس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی یہ جو ہے شرط لگانے کی کہ وزیر اعظم آئے۔ تو بہرحال ان کی اس بیان کو جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ انہیں بلیک میل کر رہے ہیں، جس پہ بڑا لے دے ہوئی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم پہ کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ مریم نواز کا بیان بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مچ کا سانحہ ہوا ہے، انسانی المیہ ہے، اس کو وزیر اعظم جو ہے وہ سیاست کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے کتوں سے کھیل لیں یا پھر جو ہے وہ ٹرکش ڈرامے دیکھیں، یا ٹرکش جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس ڈرامے کے جو اداکار تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم گزارا تھا وزیر اعظم نے پچھلے دن، تو اس پہ جو ہے وہ ان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ تو جب یہ سین بنا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ بجھائی کے لیے شیخ رشید جو ہے وزیر داخلہ، حالانکہ وہ خود بھی لگائی کے حوالے سے مشہور ہیں، لیکن آج جو ہے انہوں نے وہ یہی کام کیا کہ جو کہا کہ جی وزیر اعظم جانے کے لیے تیار ہیں لیکن جو ہے وہ تدفین کا اہتمام کیا جائے۔ تو بہرحال یہ اعلانات جو ان کے اپنے جگہ پہ، لیکن ساتھ میں شیخ رشید نے کہا ہے کہ کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں جو پاکستان میں فرقے وارانہ فساد کرانا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان میں فرقے وارانہ فساد کی تاریخ تو بہت پرانی ہے اور یہ ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ہم نے پچھلے کل کے پروگرام میں بھی آپ سے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب خود UN کے فورم پہ جا کے یہ مان آئے تھے کہ جی یہ آف شوٹ جو ہے وہ ہمارے ریاستی اداروں نے تیار کیے تھے، اور بعد میں پھر کچھ لوگ جو ہے وہ دوسرے ڈگر پہ چل گئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ
اتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اتنے برسوں سے ہزارہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو آخر اس کا مستقل حل کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ ایک واقعہ ہوتا ہے، سب جو ہے مذمتی بیان دیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، اظہار ہمدردی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ عملی طور پہ جو اقدامات ہوتے ہیں، پھر کبھی تحریک طالبان کا نمائندہ جو ہے وہ سیف ہاؤس سے چھوٹ جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ رمضان مینگل جیسے لوگ جو ہے وہ کینٹ سے چھوڑے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے، یہ ہم کس طرف جو ہے ان چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہماری کیا دنیا بھر میں ایک شناخت رہ گئی ہے؟ ایف اے ٹی ایف میں بھی انہی معاملات کی وجہ سے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور گرے لسٹ میں ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے کئی اقدامات کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ابھی تک مسلسل گرے لسٹ میں جو ہے رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کو اسٹیٹ کو، جو اسٹیٹ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، تو اس ماں کو ہزارہ بچوں کا بھی اسی طرح خیال کرنا پڑے گا، جس طرح جو ہے آپ پنجاب کا خیال کرتے ہیں، جس طرح کے پی کے کا خیال کرتے ہیں، جس طرح بلوچستان کا کرتے ہیں۔ تو یہ جو خاص کر کے سندھ اور بلوچستان میں مسنگ پیپل کا ایشو بھی پہلے سے چل رہا ہے، کئی برسوں سے چل رہا ہے، تو اس کو عدالتوں نے بھی کہا کہ اس کو ریزالو کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں ان معاملات کو جو ہے پراپر طریقے سے ایڈریس کرنا ہوگا، اور صرف ایک معاملہ ہو جائے، ایک سانحہ ہو جائے، ایک واقعہ ہو جائے، تو اس پہ جو ہے مگرمچھ کے آنسو بہا کے او جی ہمیں بڑا دکھ ہوا اور یہ انسانیت کا قتل ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے ڈھکوسلا باتوں سے جو ہے آپ لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے، اس کے لیے آپ کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک یہ بھی عذر بیان کیا ہے کہ وہ یہ روایت نہیں بنانا چاہتے کہ اگر وہ جائیں گے تو کل کہیں پر کوئی معاملہ ہوا تو اس میں دھرنا دے کے لوگ بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد یہی کہیں گے کہ جی دیکھیں وزیر اعظم آئیں گے تو ہم اٹھیں گے، لہٰذا یہ پریسیڈنس نہیں بنانی چاہیے۔ غیر معمولی واقعہ ہے، اس کے حوالے سے ان کو جو ہے اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اس میں شیخ رشید صاحب نے ایک اور انکشاف کیا کہ جی ان کے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے جائیں گے تو خدا نخواستہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی جو ہے اس طرح کی بے عزتی والی بات ہو جائے، یا وہ جو لواحقین ہیں وہ ایسے ہی کوئی اقدام اٹھائیں کہ جس سے جو ہے وہ ان کی تضحیک ہو، اس میں کوئی جوتا بھی پڑ سکتا ہے۔ اور شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس حوالے سے جو ہے بلوچستان حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 11 ڈیڈ باڈیز نہیں ہیں، 10 ڈیڈ باڈیز ہیں، اور اس 10 میں سے ان کے بقول جو ہے وہ 7 افغانی ہیں، 3 پاکستانی ہیں۔ لیکن افغانستان کی جانب سے جو آیا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ 3 جو ہیں وہ پرمٹ پہ لوگ تھے، اور 4 جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پہ یہاں مقیم تھے، اور جو 3 پرمٹ والے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز افغان حکومت نے مانگی ہیں، جبکہ بلوچستان کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 3 کے پاس پرمٹ نہیں تھی، 4 جو ہے وہ پرمٹ ہے۔ تو اس میں بھی عجیب سا کنفیوژن ہے کہ ایک سرکاری ادارہ جو ہے ایک بات کرتا ہے، دوسرا ترجمان دوسری بات کرتا ہے، تو یہ کنفیوژن پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ آج جو M9 ہے، حیدرآباد کو اور کراچی کو ملانے والا، یا ریسٹ آف دا پاکستان کا جو ٹریفک ہے پورا کراچی سے جو کراچی کے پاس آتا ہے، تو وہ M9 پہ دھرنا دیا ہوا تھا انہوں نے، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا رہا۔ بیشتر لوگ جو جانا چاہ رہے تھے وہ ٹریول کر کے حیدرآباد سے واپس آ گئے کراچی۔ تو یہ لوگوں کی مشکلات میں جو ہے کمی لانی چاہیے، گورنمنٹ کو اس طرح کی جو ہے وہ بے حسی دکھانی نہیں چاہیے، اس معاملے کو جتنا جلد ہو سکے اس کو ریزالو کیا جانا چاہیے۔ اور یہ بھی سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چل رہی ہے کہ جی ان کے مطالبات ہیں کہ ایرانی دہشت گرد جو گرفتار ہیں ان کو رہا کرو، اور جو ایسے مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک ان کے خلاف نفرت پھیلے۔ کراچی میں جو ہے شارع فیصل پہ موٹر سائیکلوں کو جلایا گیا۔ اب دن دہاڑے کون اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ چند لوگ تھے، وہ آ کے اس طرح کی اگر کرتے ہیں گنڈا گردی تو ان کو ریاست کو ان سے نمٹنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک لحاظ سے ایسا ہے کہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، احتجاج کرنے والوں کو۔ احتجاج کرنے والوں کو بھی جنرل پبلک کی تکالیف کا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال حکومت جو ہے اس کو مزید جو ہے اپنی جو ایک بیڈ ٹیکٹکس ہوتی ہیں اس کے بجائے اس مسئلے کو میرٹ کے اوپر ریزالو کرے۔ دوستو، آپ سب سے درخواست ہے کہ جو نئے دیکھنے والے دوست ہیں یا جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان کو درخواست ہے کہ سبسکرائب کر لیں،
اور ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔